الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی بابرکت تصنیف نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کرونا وائرس کی وبا سے اللہ سارے عالم کے انسانوں کی اور ہمارے ملک کی ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اس کے مضر اثرات سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور اس کے ساتھ یہ بھی نیت ہے، ارادہ ہے کہ اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور اللہ آپ کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے۔ معراج کا واقعہ چل رہا تھا کہ عالم برزخ کے مختلف احوال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا۔ پھر اس کے بعد کل یہ بات چل رہی تھی کہ ایک جانب سے ایک پاکیزہ وادی پر آپ کا گزر ہوا تو ایک پاکیزہ خنک ہوا مشک کی خوشبو والی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جنت کی آواز ہے، اور جنت کہتی ہے کہ اے رب جو مجھ سے وعدہ کیا مجھ کو دیجیے، کیونکہ میرے بالا خانے اور استبرق اور حریر اور سندس اور ابخری اور موتی اور مونگے اور چاندی اور سونا اور گلاس اور تشتریاں اور دستے دار کوزے اور مرکب اور شہد اور پانی اور دودھ اور شراب بہت کثرت کو پہنچ گئے، تو اب میرے وعدے کی چیز یعنی ساکنان جنت کو مجھ کو دیجیے، کہ چیزیں تو اپنی انتہا کو پہنچ گئیں، کثرت کو پہنچ گئیں، لیکن اس کے برتنے والے بھی تو آئیں، اس کو استعمال کرنے والے بھی تو آئیں، تاکہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے لیے تجویز کیا گیا جنت کے لیے ہر مسلم اور مسلمہ اور مومن اور مومنہ اور جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، اللہ پر بھی اور اللہ کے رسولوں پر،
اور میرے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور میرے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا وہ مامون رہے گا، اللہ سے ڈرنے والا۔ اور اللہ سے ڈرنے والا میدان حشر میں جا کے نہیں، بلکہ دنیا میں اللہ سے ڈرنے والا، کیونکہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ وہاں پہ مامون ہوگا، امن والوں میں ہوگا۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کبھی مومن کو دو خوف میں مبتلا نہیں کرتا، یہاں بھی خوف میں ہو اور وہاں بھی خوف میں ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ جو یہاں پر خوف کے ساتھ رہا، اور خوف کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کے رہا، نیکی کے اہتمام کے ساتھ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی علامت اور پہچان ہے۔ تو جو یہاں پر خوف میں رہے گا، یعنی نیکی کرتا رہے گا، گناہ سے بچتا رہے گا، وہ وہاں پر بے خوف ہوگا۔ اور جو یہاں پر بے خوف ہوگا، یہاں پر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارے گا، تو پھر وہ وہاں پر امن والوں میں نہیں ہوگا، پھر وہاں پہ وہ خوف والوں کے اندر ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو مجھ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ سے ڈرے گا وہ مامون رہے گا۔ اللہ ایسا ڈر عطا فرما دے کہ اللہ ہمیں امن والوں میں کر دے، امن والوں میں کر دے۔ اور جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اور وہ مانگنا بھی کہاں؟ یہاں مانگنا ہے، وہاں جا کے نہیں، یہاں پر مانگنا ہے۔ جو مانگنا ہے مانگ لے۔ اب جو یہاں پر اللہ سے مانگ لے گا، اللہ اس کا صلہ یہاں بھی دے گا، وہاں بھی دے گا۔ ہاں، دنیا کے لیے جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو دنیا کے بارے میں اللہ اس کی مصلحت کو دیکھتا ہے، آیا اس کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے، کوئی مزید چیز کا سوال تو نہیں کر رہا۔ اگر وہ چیز اس کے حق میں مفید ہے تو اللہ عطا کرتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آج مانگے آج وہ چیز مل جائے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ اس کے لیے 1 مہینے کے بعد مفید ہے، 1 سال کے بعد مفید ہے۔ تو جب اللہ کے علم میں جو چیز جس وقت دینا مناسب ہے، اللہ اس کے تحت اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے، ہماری طلب پہ نہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آج ہی سب کچھ مل جائے، لیکن اتنا بوجھ برداشت بھی تو کر سکے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حیثیت سے زیادہ اگر مل جائے تو اس کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ جیسے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک انگریز کلیکٹر تھا اور اس کا ایک چپڑاسی تھا۔ وہ انگریز تھا، یہ مسلمان تھا، چپڑاسی ہندوستان کا واقعہ ہے۔ تو اس کے چپڑاسی نے کہیں پر کوئی لاٹری ڈال دی اور لاٹری میں اس کا انعام نکل آیا، اور انعام کی جو رقم تھی بہت بڑی تھی۔ اس زمانے میں 1 لاکھ یا 10 لاکھ، جب تو 1000 روپے بھی بہت ہوتے تھے، 1000 روپے بھی کسی کسی کے پاس ہوتے تھے، کیونکہ مہینے کی تنخواہ کو 1-2 روپے ملتی تھی، 3 روپے ملتی تھی۔ جس کی 10 روپے تنخواہ ہوتی تھی تو بہت بڑی تنخواہ کہلاتی تھی۔ تو اس انگریز کے پاس وہ لفافہ آیا، کلیکٹر کے پاس۔ اس نے جو یہ دیکھا کہ اس کا اتنا بڑا انعام نکلا، اس نے کہا کہ اگر اس کو اطلاع دے دی اس کا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا خوشی کے مارے۔ تو اس کو بلایا اور اس کو بلا کر کہا کہ تو نے لاٹری بھری تھی؟ کہا جی بھری تھی۔ کیوں بھری تھی؟ اب اس کو ڈانٹنا شروع کیا اور اس کو ساتھ میں پیٹنا بھی شروع کیا، ڈانٹا بھی اور مارا بھی۔ اور پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر اسے کہا کہ ہاں تیرا لاٹری میں انعام نکل آیا ہے، اور پھر ساتھ میں معذرت بھی کی اور کہا کہ اگر میں تجھے براہ راست بتا دیتا تو خوشی کے مارے تیرا ہارٹ فیل ہو جاتا، اس لیے پہلے کچھ اس کے لیے زمین ہموار کی، اس کے بعد اسے بتایا، براہ راست نہیں بتایا۔ تو اسی طریقے سے بندہ تو چاہتا ہے کہ آج اسے سب کچھ مل جائے، آج مل جائے، لیکن آج کیسے مل جائے؟ ایک چھوٹا سا بچہ یہ چاہے کہ آج ہی میں جوان ہو جاؤں تو بتدریج ہوگا، آج کیسے جوان ہو جائے گا؟ اور اس کے حق میں بتدریج جوان ہونا، بڑا ہونا، وہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دم سے اگر وہ بڑا ہو جائے تو اس کے حق میں مضر ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، چاہے بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ بندہ تو عجلت کا شکار ہوتا ہے، اور اگر اس کی مطلوبہ چیز نہ ملی تو ساتھ میں شکوہ بھی کرتا ہے کہ جی مجھے تو کچھ ملا نہیں۔ اسی لیے کل میں عرض کر رہا تھا
کہ یہ شکوہ کے جو الفاظ ہیں یہ کبھی زبان پہ نہیں لانے چاہیے. اور دعا تو ایسی چیز ہے کہ اگر دنیا میں اس کا صلہ نہیں ملتا اللہ آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، اور پھر وہاں پر جو صلہ ملے گا، اور اصل صلہ تو وہاں کا ہے. دنیا کا بھی صلہ کوئی صلہ ہے، اصل صلہ تو وہاں کا ہے. وہاں جو صلہ ملے گا تو بندہ دیکھ کر خود حیرت میں رہ جائے گا کہ یہ کس چیز کا صلہ ہے. تو بتایا جائے گا، بہت سے لوگ دیکھ کر حسرت میں مبتلا ہوں گے. کہا جائے گا کہ یہ وہ اہل دعا ہیں کہ جن کی دعاؤں کا صلہ دنیا میں نہیں ملا تھا، آخرت میں اللہ نے ذخیرہ کر دیا، آج نیکیوں کی شکل میں مل رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کبھی تھکنا نہیں چاہیے اور کبھی شرمانا بھی نہیں چاہیے. جتنا چاہے مانگے، اور جتنا مانگتا جائے گا یقین بڑھتا جائے گا، جتنا مانگتا جائے گا اتنا اللہ کا قرب بڑھتا چلا جائے گا. تو مانگنا تو کسی حال میں بھی نفع سے خالی نہیں. اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین میں ایک عجیب بات لکھی ہے. حضرت نے لکھا کہ جس چیز کا بندے نے سوال کیا اس چیز کا مل جانا تو ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ دعا کی قبولیت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت اعلیٰ درجہ ہے، ہماری دعا بہت قیمتی تھی کہ جو چیز مانگی وہ مل گئی. لیکن حضرت نے وہاں پر یہ بات لکھی کہ جو چیز مانگی تھی وہ مل گئی، تو اس مطلوبہ چیز کا مل جانا یہ دعا کا اعلیٰ درجہ نہیں ہے، یہ دعا کا ادنا درجہ ہے. دعا کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ اس مانگنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ کی توجہ ہو جاتی ہے، نظر رحمت ہو جاتی ہے، اس مانگنے والے کی طرف ہو جاتی ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، وہ چیز مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. تو اللہ تعالیٰ کی توجہ کا حاصل ہو جانا یہ قبولیت کا اعلیٰ درجہ ہے. جیسے بادشاہ کی نظر میں کوئی اگر معزز بن جائے، بادشاہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جائے، اب چاہے بادشاہ اسے کچھ انعام دے یا نہ دے، لیکن اس کے لیے بہت بڑی تسلی کا خزانہ ہے کہ بادشاہ کی نظر کرم مجھ پر ہے، بادشاہ کے ساتھ مجھے ایک تعلق ہے، قطع نظر اس سے کہ اسے کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، لیکن بادشاہ تو اس سے خوش ہے. تو اسی طریقے سے بندے کی جانب اللہ کی توجہ کا ہو جانا یہ قبولیت کا سب سے بڑا درجہ ہے. اس لیے مانگنے سے کبھی تھکنا نہیں چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ مانگنے سے تھک جاتے ہیں. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جی جو مانگا تھا وہ تو ملا ہی نہیں، تو اس کا مطلب دعا بیکار گئی، دعا ضائع ہو گئی. نہیں، کبھی تو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت ہوتی ہے کہ کسی آنے والی بلا اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اور بالخصوص جو آج کے حالات ہیں کہ ہر آدمی کو ایک ڈر لگا ہوا ہے، کھٹکا لگا ہوا ہے کہ یہ ایک اندیکھی بیماری ہے کہ وہ مرض، وہ جراثیم، وائرس نظر بھی نہیں آتا. تو ہر آدمی کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ وائرس نہ آ جائے، ہر آدمی پریشان ہے. تو دعا کی قبولیت کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو آنے والی بلا اور مصیبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے، اس کو واپس کر دیتا ہے. یہ بھی دعا کی قبولیت ہے. اس لیے دعا ضرور مانگنا چاہیے، اور بالخصوص حالات حاضرہ میں تو اور زیادہ مانگنا چاہیے، جتنا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو. لیکن آج وہ اہتمام نظر نہیں آتا، باوجود اس کے کہ ہر آدمی پریشان ہے، باوجود اس کے کہ ہر آدمی تذبذب کا شکار ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، ایک خوف اس کے اوپر مسلط ہے. تو اللہ سے مانگنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا. اب دنیا کے معاملے میں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ حکمت کو دیکھتا ہے، مفید ہے یا نہیں ہے. لیکن آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آخرت کے لیے بندہ جو سوال کرتا ہے اللہ اس کے سوال کو رد نہیں کرتا. آخرت کے بارے میں اس کا سوال ضرور پورا کیا جاتا ہے، دنیا کے بارے میں وعدہ نہیں. جیسے عید الفطر کے لیے حدیث آتی ہے کہ جب اللہ فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے میدان عید میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں کہ اگر دنیا کے بارے میں سوال کریں گے تو میں ان کی حکمت کو، مصلحت کو دیکھوں گا، لیکن آخرت کے بارے میں جو یہ سوال کریں گے میں انہیں ضرور عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے. تو اصل تو انسان کے لیے دنیا نہیں، اصل تو آخرت ہے، اصل آخرت ہے. تو یہاں کی تو گزر جائے گی جیسے بھی گزرے گی، لیکن اللہ سے جہاں دنیا کے بارے میں تو ہم مانگتے ہیں، لیکن اللہ سے آخرت کے بارے میں ضرور مانگنا چاہیے. آخرت کی نعمتوں کا ضرور سوال کرنا چاہیے، اللہ سے اچھے خاتمے کا سوال کرنا چاہیے،
اللہ سے اچھی قبر کا سوال کرنا چاہیے، اور اللہ سے میدان حشر کی رسوائی سے بچنے کا سوال کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر جب اللہ نے عزت کے ساتھ رکھا، ستاری کے ساتھ رکھا، تو کل میدان حشر میں اگر سب کے سامنے اترے پترے کھل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو جیسے اللہ نے یہاں ستاریت کے ساتھ رکھا، اللہ وہاں بھی ستاریت کے ساتھ رکھے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ نہ یہاں ہمیں رسوا فرما، نہ وہاں پہ ہمیں رسوا فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ آپ کی شفاعت کا سوال ہم کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ضرور متوجہ ہوگا، اور اللہ ایسے اعمال کی توفیق دے دے گا کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کی معیت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ کیونکہ دعا کی برکت سے یہ نہیں کہ آدمی بد عملی کا شکار بھی رہے، دعا بھی کرتا رہے، نہیں، دعا اس کی رائے گا اس اعتبار سے نہیں جاتی کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے نیک کاموں کی توفیق دے دیتا ہے، نیکی کی طرف لگا دیتا ہے، وہ دعا رائے گا نہیں جاتی۔ تو آخرت کے لیے اللہ سے ضرور سوال کرنا چاہیے۔ اور پھر اگلی بات فرمائی، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ کو قرض دے گا میں اس کو جزا دوں گا، جو مجھ کو قرض دے گا میں اس کو جزا دوں گا، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھے گا، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو نرم برتاؤ کرے گا، لوگوں کے ساتھ جو درگزر کا معاملہ کرے گا، تو اللہ کو یہ قرض دینا ہے، اللہ کو قرض دینا ہے۔ کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دینا، یہ کیا ہے؟ اللہ کو قرض دینا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو اپنے قریب کرے گا، اور اللہ قریب کر کے یہ کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو کہے گا کہ یا اللہ، آپ اور بھوک، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، آپ تو بھوک سے پاک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا، تو میری عیادت کو نہیں آیا۔ یا اللہ، آپ اور بیماری، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی کی عیادت کرنا، کسی کی دلجوئی کرنا، کسی سے نرمی سے بات کرنا، مسکرا کر بات کرنا، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتا دینا، یہ ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو بھلائی ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ نیکی ہے جبھی تو صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو قرض دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جزا دوں گا، یعنی دنیا کے اندر اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرے گا تو وہ دنیا کے اندر بھلائی کرنا وہ خالی اور رائے گا نہیں جائے گا۔ جب اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس کی جزا ضرور دے گا۔ لیکن ہونا کیا چاہیے کہ کسی کے ساتھ اگر بھلائی کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے نہ کرے، اور پھر کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے بعد کبھی اس پر احسان بھی نہ جتائے کہ میں نے ایسا کام کیا، میں نے ویسا کام کیا، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کا عادی، والدین کا نافرمان اور احسان کر کے جتانے والا، فرمایا جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے کہ جو بھی نیکی کرے، جو بھی بھلائی کرے، چاہے معمولی درجے کی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے۔ اور جو مجھ پر توکل کرے گا میں اس کی کفایت کروں گا، یعنی میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، جو مجھ پر توکل کرے گا، جو مجھ پر بھروسہ کرے گا۔ اور توکل کی تعریف یہ نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ دے، جیسے آج کل کے حالات کے اندر بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کیا ضرورت ہے احتیاطی تدابیر کی، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ بچا دے گا۔ تو بے شک اللہ ہی بچانے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ مسبب کیا ہے۔ احتیاط ضروری ہے، احتیاط کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ مسجدوں کے اندر جتنی چاہے، اب ایک جب قانون بن گیا اور علماء کی اور ملک کے نامور اور بڑے بڑے علماء کی مشاورت کے بعد وہ قانون بنا، تو اب ضرورت ہے اس پہ عمل کرنے کی، کہ اتنے فاصلے کو برقرار رکھا جائے تاکہ حکومت وقت کو بھی شکایت پیدا نہ ہو۔ اور یہ جو توکل ہے، یہ توکل اپنے گھر چھوڑ کے آئے،
مسجد میں آ کر اس قانون کی پاسداری کرے، اور اس قانون کی پاسداری کرنا یہی توکل ہے، کیونکہ علماء کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ اب یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اب کہا کہ جی ماسک لگا کر مسجد میں آؤ، تو یہ بھی توکل ہے، کیونکہ جب بڑے بڑے علماء کا اس پر اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا، اب یہ عین توکل ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کی دماغ میں یہ بات آ نہیں رہی، فضول کی بحث مباحثے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ بھائی کہتے ہیں کہ جی اگر بیماری لگنی ہوگی لگ جائے گی، اللہ کا حکم ہوگا تو نہیں لگے گی۔ تو کبھی ایسا بھی کیا کہ دریا میں جا کے چھلانگ لگا لی ہوتی کہ اللہ کا حکم ہوگا تو ڈوب جائیں گے اور حکم نہیں ہوگا تو بچ جائیں گے، تو دریا میں جا کر تو کوئی چھلانگ نہیں لگاتا، آگ میں تو کوئی چھلانگ نہیں لگاتا۔ لیکن یہاں پر شیطان ایک ایسے دھوکے کے اندر مبتلا کرتا ہے کہ جی سارا تقویٰ یہیں آ جاتا ہے، یہ تو توکل کے خلاف ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ اسباب کو اختیار کرنا، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا، اور پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا، یہ عین توکل ہے۔ خالی اسباب پر بھی بھروسہ نہ کرے، احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرے، لیکن دل میں یقین یہ رکھے کہ میرا اللہ میری حفاظت کرے گا۔ ہاں مجھے ان اسباب کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ مسبب کیا ہے، اور یہ عادت اللہ ہے کہ جب انسان ان جائز اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اس اسباب پر اس کا جو مسبب ہے اس کا ترتب ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، بھوکا رہ کر بھی توکل کر لے کہ اللہ کو زندہ رکھنا ہوگا تو رکھ لے گا، نہیں، کھانا کھا لیتا ہے تو یہ کھانا کھا لینا، اپنی جسم کی ضرورت کو پورا کر لینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ یہ نہیں کہ فاقہ کروں گا تو توکل ہوگا اور کھانا کھا کر توکل نہیں ہوگا، نہیں، کھانا کھانا توکل، لباس کا پہننا توکل، ہر چیز کے اندر توکل موجود ہے، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرے، اللہ کی ذات کو مؤثر جانے، اسباب کو مؤثر نہ جانے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر توکل کرے گا میں اس کی کفایت کروں گا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بے شک مومنوں کو فلاح حاصل ہوئی، مومنوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ کب؟ کہ جب ان باتوں پر وہ عمل کرنے والا ہوگا، شرک سے بیزار ہوگا، اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوگا، اور اللہ سے مانگنے والا ہوگا، اللہ کی مخلوق کا خیال کرنے والا ہوگا، اللہ پر توکل کرنے والا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کی کفایت کروں گا، میں اس کی ضروریات کو پورا کروں گا، اور اللہ کے سوا کوئی ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی شافی مطلق، وہی عزت دینے والا، اولاد دینے والا۔ اس لیے یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو یہ جنت نے جب یہ پکارا کہ آپ کا جو مجھ سے وعدہ ہے اس وعدے کو پورا کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات کو بیان کر دیا کہ جو ان صفات کے حامل ہوں گے، تو جنت سے کہا کہ تجھے ان لوگوں سے بھرا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہ صفات ہیں، وہ خصوصیات ہیں کہ جو ہم میں سے ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ خصوصیات انسان کو جنت میں لے جانے والی ہیں اور جنت کا مستحق بنانے والی ہیں۔ اب ان صفات کو اختیار کر کے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے کہ ہاں میرے بس کا یہ کام تھا، میں نے یہ کام کر لیا، اب اللہ کا فضل ہوگا، اللہ مجھے جنت کا ٹھکانہ عطا کر دے گا۔ اب کوئی ان خصوصیات کو، ان صفات کو بھی اختیار نہ کرے اور کہے جی اللہ جنت دے دے گا، تو پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو مرتب ہوتا ہے وہ عمل پر ہوتا ہے، وہ بدعملی پر نہیں ہوتا۔ یوں اللہ کو اختیار ہے، جس کو چاہے عطا کر دے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ کا فضل جو متوجہ ہوگا وہ انسان کے عمل کے اوپر ہوگا۔ تو عمل کر کے، اسباب کو اختیار کر کے، تدبیر کو اختیار کر کے، احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے پیدا فرماتا ہے، اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، اللہ ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ جہاں اس کے وہم و گمان کے اندر نہیں ہوتا۔ لیکن اسباب کے ساتھ بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہ عین توکل ہے، اور یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور وادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو ایک وحشت ناک آواز سنی۔ وہاں تو بڑی پیاری آواز سنی، لیکن یہاں ایک وحشت ناک آواز سنی
اور بدبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ جہنم ہے، اور یہ جہنم کی آواز ہے، اور یہ بھی پکار رہی ہے جیسے جنت پکار رہی ہے کہ یا اللہ جن لوگوں سے مجھے بھرنا ہے، کیونکہ میری نعمتیں اپنی کثرت کو پہنچ گئیں، اب وہ استعمال کرنے والے بھیج دیجئے۔ تو جیسے جنت پکار رہی ہے کہ مجھے بھر دیجئے، تو فرمایا کہ یہ جہنم بھی پکار رہی ہے کہ اے رب مجھ سے جو وعدہ کیا یعنی دوزخیوں سے بھرنے کا، وہ مجھ کو عطا فرما۔ خالی یہ نہیں جنت پکار، دوزخ بھی پکار رہی ہے، کیونکہ میری زنجیریں اور طوق اور شعلے اور گرم پانی اور پیپ اور عذاب بہت کثرت کو پہنچ گئے۔ یہ جو عذاب کی صورتیں ہیں، جہنم کہتی ہے کہ بہت کثرت کو پہنچ گئے، اور میرا قعر بہت دراز اور گرمی بہت تیز ہو گئی، آگ کی جو حدت ہے، شدت ہے، بہت تیز ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے لیے تجویز کیا گیا جہنم کے لیے ہر مشرک اور مشرکہ، شرک کرنے والا مرد، شرک کرنے والی عورت، کافر اور کافرہ، کفر کرنے والا مرد اور کفر کرنے والی عورت، اور ہر متکبر معاند، تکبر رکھنے والا، بڑائی، جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا۔ دوزخ نے کہا کہ میں راضی ہو گئی، دوزخ نے کہا کہ میں راضی ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ مشرک، شرک کرنے والا اور کفر کرنے والا اور تکبر کرنے والا، کیونکہ تکبر جو ہے ام الامراض ہے، اور جتنی بھی خرابیاں انسان کے اندر جنم لیتی ہیں، یہاں تک کہ تکبر انسان کو ایمان سے کفر کی طرف لے جاتا ہے، اس کا ذریعہ بھی تکبر بن جاتا ہے۔ شیطان جو مردود ہوا، لاکھوں برس عبادت کی، تو شیطان جو مردود ہوا ابد الآباد کے لیے جہنم میں جائے گا۔ آخر کیوں مردود ہوا؟ اسی تکبر کی وجہ سے کہ جب اسے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، انکار کر دی، اپنی افضلیت کا قائل ہو گیا کہ میں ان سے بہتر ہوں، انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، یعنی ان کو اپنے سے کمتر سمجھا اور اپنے کو ان سے افضل سمجھا، جبکہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا حکم تھا، اور جب اللہ کا حکم تھا تو جس کو بھی اللہ کہے سجدہ کرو کر دو، یہ نہ دیکھو کہ میں کون اور یہ کون۔ تو اس نے اپنے افضل ہونے کو پیش نظر رکھا، اللہ کے حکم کی اس نے پرواہ نہ کی کہ مجھے آگ سے بنایا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ان کو مٹی سے بنایا اور آگ مٹی سے افضل ہے، تو جب میں ان سے افضل ہوں تو ان کو سجدہ کیسے کروں؟ بس یہی تکبر تھا کہ لاکھوں برس عبادت کرنے کے بعد راندہ درگاہ ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تو اس لیے متکبر، تکبر کرنے والا، یہ بھی فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس سے جہنم کو بھرا جائے گا۔ جہاں مشرک، مشرکہ، کافر، کافرہ، تو وہیں پر متکبر، معاند، عداوت رکھنے والا، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اس جہنم کو بھرے گا۔ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں ایسے اعمال کی، اقوال کی، احوال کی توفیق عطا فرما، اور وہ جو صفات ہیں اہل جنت کی، یا اللہ وہ صفات ہمیں عطا فرما کہ جو ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں۔ اور یہ کفر ہے، شرک ہے، اور یہ تکبر ہے، عداوت ہے، استکبار ہے، عار ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ رکھے کہ جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. یا اللہ ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرما، شرک جلی سے، شرک خفی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. اپنی ذات عالی کا یقین یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اپنی نعمتوں کی یا اللہ قدردانی نصیب فرما. یا اللہ اپنی رضا میں ہمیں راضی رہنے والا بنا. صحیح توکل اور تفویض یا اللہ ہمارے اندر پیدا فرما. صحیح تقوی یا اللہ ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ نیکیوں کو کرنے والا بنا، گناہوں سے بچنے والا بنا. یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ نصیب فرما. یا اللہ ہر ایسے قول کی، فعل کی، عمل کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ جو تیری رضا کا ذریعہ بن جائے، یا اللہ جو جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے. یا اللہ ہر ایسے قول، فعل، عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر ایسے قول سے، فعل سے، عمل سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا اللہ جو تیری ناراضگی کا ذریعہ بن جائے. یا اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا ذریعہ بن جائے. یا اللہ جو برے خاتمے کا ذریعہ بن جائے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے. یا اللہ ایسے قول سے، فعل سے، عمل سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل برکات نصیب فرما. یا اللہ اس ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. ہمارے دلوں کی ظلمتوں کو، قساوتوں کو دور فرما. آپ کی سچی محبت، عظمت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ زندگی کے تمام حصوں میں کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. آپ کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا. آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ غیر کے اتباع سے بچا، غیر کی نقالی سے بچا. اپنے محبوب کی غلامی میں جینے اور مرنے والا بنا. یا اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے ملک پر، سارے عالم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ اس وائرس سے سارے عالم کی حفاظت فرما. یا اللہ جو اس میں مبتلا ہیں انہیں صحت عطا فرما. آپ کے سوا کوئی صحت دینے والا نہیں، شفا دینے والا نہیں. یا اللہ نہ دواؤں میں شفا، نہ اسپتالوں میں شفا. اے اللہ یہ اندیکھی بیماری ہے. یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. اس ابتلا سے، آزمائش سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو محفوظ ہیں تو ان کی حفاظت فرما. یا اللہ سارے عالم سے اس کے مضر اثرات کو دور فرما، اس کے نقصانات کو دور فرما.
یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تو اپنی حفاظت میں ہمیں لے لے، اپنی مدد کو ہماری شامل حال فرما، اپنی نصرت سے ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے اعزاء، اقربا، دوست، احباب، متعلقین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وہ ڈاکٹر، وہ نرسز، وہ پیرامیڈیکل اسٹاف، یا اللہ جو فرنٹ لائن پر خدمات انجام دے رہا ہے، اے اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، ان خدمات کا بہترین صلہ عطا فرما۔ یا اللہ تو ہر جانب سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان بھائی مسلمانوں کے درجات کو بلند فرما، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، سب کے رزق میں، عمل میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم معه وأهله وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک۔